کہ سب سے بڑا ظلم جو کر رہے ہیں پورے دیندار غیر دیندار علماء غیر علماء عوام خواص سب اس میں مبتلا ہے الا ماشاءاللہ، کہ لڑکیوں کو اور بہنوں کو باپ کے مرنے کے بعد حصہ نہیں دے رہے، ایسی مکاری کی باتیں کر کر ان کا حصہ دبا رہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں 3 آیتیں ہیں، قرآن میں بڑی بڑی سورہ آل جو ہے تو آپ کے نساء کے اندر موجود ہے، للذکر مثل حظ الانثیین لا تدرون ایکم اقرب للنفع۔ ہم نے جو حصے مقرر کیے عورتوں کے، آدمیوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، وہ دو، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ہم وصیت کر رہے ہیں، ہم وصیت کر رہے ہیں کہ آپ میراث تقسیم کرو۔ سب سے بڑا حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، اور جناب دوسرے دین کے کام بڑے بڑے کر رہے ہیں، لیکن بہن کا حصہ غصب کر لیے، بیٹی کا حصہ غصب کر لیے۔ حرام ہے یہ، تیرا پورا مال حرام ہو جاتا ہے، اس کا مال تیرے مال میں ملنے سے۔ اور کیا بولتے مکاری سے، ہماری بہن نہیں لیتی ہوتی، جھوٹا ہے یہ، مکار ہے۔ ہمارے دادا پیر مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے اس کا حصہ اس کے قبضوں میں دے دو، اس کی جگہ اس کے نام پر رجسٹری کر کے اس کے قبضے میں دے دو۔ اب بولو دیتی کیا؟ کدو دیتی۔ یہ تو مجبوری ہے اس کی کہ اگر اس نے بولی میں حصہ مانگتی ہوں تو بھائی ٹیڑھا ہو جائے گا اور بھابھی اور ظلم کرنے لگے گی، چوکٹ پر آنے نہیں دیں گے، اس لیے مجبوراً تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے وہ خاموشی اختیار کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بہن اس کے لیے کوشش کرتی ہے، عدالت اسلامی میں جاتی ہے، تو اس کا کھانا پینا آنا جانا شادی میں بند کر دیتی ہے۔ یہ ظالم ہے، بڑے ظالم ہیں جو ان کمزوروں کا حصہ کھا لے رہے ہیں۔ تمہارے باپ کے تم ہی اولاد نہیں ہے، وہ بیٹیاں بھی اولاد ہیں، وہ بہنیں بھی اولاد ہیں، وہ بیٹیاں تمہاری اولاد ہیں، اور تم کھا لے رہے ہو بہت شوق سے۔ میں بولو ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہمیں رات میں 12 بجے یہ تمہاری بہنیں بیچاری روز لاتے کھاتے ہیں، ان کا جو باپ کا حصہ تم بلڈنگ بنا رہے دے دو۔ نوز باللہ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، کافر ہو گئے۔ ارے قرآن کا حکم ہے، نماز پڑھنا آسان دکھ رہا، مال دینا مشکل دکھ رہا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بعض کو نہ نماز پڑھ رہے نہ مال دے رہے، جاؤ۔ دوستو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن آپ کو ساری نیکیاں اپنی بہنوں کو، اور کیا بولتے ہم نے شادی میں لگائے، کون بولا تھا شادی میں لگاؤ؟ اللہ نے بولے تو، اللہ کے رسول نے بولے اتنا پیسہ لگاؤ، دکھاؤ، 2,000 کے روپے چھپاؤ، 2 کنٹل کھانا کرو، 10 کنٹل کھانا کرو۔ یہ کس نے کہا؟ اس لڑکی نے کہا۔ جو طریقہ ہے اس طریقے سے اسلامی شادی کرو، جو طریقہ ان کے میراث کے دیکھنے کا دینے کا ہے وہ میراث ان کو دو۔ سب سے پہلا علم جو اٹھایا جائے گا وہ میراث کا۔ فرمایا علموا الفرائض فإنها نصف العلم، میراث تقسیم کرنے کا علم حاصل کرو۔ مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، دنیا میں کھائے پیے لیکن مرنے کے بعد بھی گناہگار جا رہے تم۔ وصیت کر کے جاؤ کہ میری بیٹیوں کو میری بہنوں کا جو حصہ ہے وہ دو۔ تم ظلم کریں گے یہ ظالم تمہارے سر پہ سے نہیں ہٹائے جائیں گے۔ سن لو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے ذمہ بہنوں کے یا بیٹیوں کے حق ہے، اچھا کیا ہوشیاری اور کرتے ہیں، ہم لے لو تو دونوں بلڈنگیں تیرے کو 10 لاکھ دے دیتے ہیں، اور ایک ہوشیاری یہ بھی کرتے ہیں، وہ بیچاری مجبور ہوتے ہیں۔ دوستو یہ ظلم جو ہم عورتوں پہ کر رہے ہیں، یہ ظلم گھروں میں سے ختم کرو،
ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین پر عمل کراؤ اور خود بھی ان کی میراث دو۔ کیا فائدہ ہوگا دین سکھا کے تم ان کے پیسے کھا جاؤ گے، ان کی میراث کھا جائیں گے، ان کی جائیداد کھا جائیں گے؟ کیا فائدہ ہوگا تمہارا دین سکھانے سے؟